السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی، جس میں لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مطلب حاصل نچوڑ ہے۔ یہ الدعاء مخ العبادہ والی روایت سنن ترمذی میں اسی نمبر پر موجود ہے جو پوسٹ میں دیا ہے، لیکن روایت سندن ضعیف ہے جی۔ آپ جامع ترمذی دیکھیں، امام ترمذی رحمہ اللہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ لا نعرفہ الا من حدیث ابن لہیہ۔ جی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے، ہم اسے صرف ابن لہیہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عبداللہ بن لہیہ یہ مختلف فی راوی ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض نے اسے مطلقاً ضعیف قرار دیا ہے، اس کی کتابیں جل گئی تھی، جس طرح میدان الاعتدال وغیرہ کے اندر امام ذہبی رحمہ نے لکھا ہے، تو بعض کے نزدیک یہ مطلق ضعیف ہے۔ کتابیں جلنے سے پہلے بھی، کتابیں جلنے کے بعد والی ساری روایتیں اس کی ضعیف ہی شمار ہوں گی، بعض کے نزدیک ہے۔ تو بعض نے اسی لیے اس کو ضعفہ الجمہور قرار دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، بعض نے کہا اس کی عبادلہ سے روایت جو ہے نا وہ حسن ہے، مثلا عبداللہ بن وہب، عبداللہ بن مبارک وغیرہ۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ مدلس راوی بھی تھا، یعنی تدلیس بھی کرتا ہے، تو یہ مختلف ہی ہونے کے ساتھ ساتھ مدلس بھی ہے۔ تو اب اس سند میں یہ صیغہ ان سے بیان کر رہا ہے، تو لہذا اس کی تدلیس بھی موجود ہے، لہذا یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ بلکہ اس میں دو مدلس راوی ہیں، ایک ہے جی ولید بن مسلم، اور ولید بن مسلم کا استاد عبداللہ بن لہیہ، یہ دونوں استاد شاگرد مدلس صیغہ ان سے بیان کر رہے ہیں، اور ان کا ان آنا جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہے جب تک کہ سماع کی صراحت یا معتبر مطابقت نہ مل جائے۔ ایک بات یہ ہے۔ پھر عبداللہ بن لہیہ کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اگر اس کا سماع مل بھی جائے پھر بھی بعض محققین کے نزدیک جو ہے نا یہ خدشہ ہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرکیف اس کی جو عبادلہ سے روایت ہے وہ تو انشاءاللہ قبول کر سکتے ہیں، حسن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔